أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یہ ہے فلما پس جب دخلو داخل ہوئے علیہ اس پر یعنی یوسف علیہ السلام پر یعنی ان کے پاس جب پہنچ گئے قالو تو کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز مصر اے بادشاہ مسنا چھوا ہم کو پہنچا ہم کو وہ اہلنا اور ہمارے اہل و عیال کو الضر تکلیف تنگی بوجہ قحط کے وجئنا ببضاعۃ اور لائے ہیں ہم کچھ چیزیں مزجاۃ نکمی یعنی ایسی جو نہ چلنے والی ہیں یعنی ایسی رقم لائے ہیں ایسے دراہم دنانیک لائے ہیں جو کھوٹے ہیں ردی ہیں نہ چلنے والے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ بس آپ پورا دیجئے واسطے ہمارے غلہ یعنی کچھ بھی نہیں لائے اگر کچھ لائے ہیں تو نہ لانے کے برابر نہ چلنے کے برابر نہ استعمال کے قابل لیکن پھر بھی آپ ان کو قبول کر لیں یا قبول نہ بھی کریں لیکن ہمیں غلہ ضرور بے ضرور دیجئے اور غلہ تھوڑا بھی نہ دیجئے بلکہ پورا دیجئے. وتصدق علینا اور خیرات کیجئے ہم پر احسان کیجئے ہم پر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی المتصدقین بدلہ دیتا ہے خیرات و احسان کرنے والوں کو. قال تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے هل علمتم کیا تم جانتے ہو کیا تمہیں علم ہے کیا تمہیں یاد ہے ما فعلتم کیا کیا تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ کب اذ انتم جب تھے تم جاہلون زمانے جاہلیت میں یا جب تم نادان تھے یا جب تم جوان تھے اور جوانی کی جہالت میں مبتلا تھے جب تم قصوروار تھے گناہگار تھے یا جب تم اپنے اس فعل سے اور اس کے اثر سے ناواقف تھے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا. قالو تو کہنے لگے اِنَّکَ کیا تو ہی لَأَنْتَ البتہ تو ہی یعنی کیا سچ مچ تو ہی یوسف ہے یعنی کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں. استفہام تقریبی کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کیا آپ ہی یوسف ہیں. قال تو فرمایا انا یوسف بے شک میں یوسف ہوں وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے یعنی ماجایا بھائی یہ میرا بھائی ہے اخیافی بھائی ہے اخیافی ہوگا نا. قد تحقیق من اللہ علینا حقیقی یعنی باپ کے لحاظ سے پھر کیا ہوگا
قد تحقیق من اللہ علینا، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ تم تو جدا کرنا چاہ رہے تھے، دور کرنا چاہ رہے تھے، سلامتی اور عزت کے ساتھ اللہ نے یکجا کر دیا، ملا دیا۔ انہ بے شک وہ من وہ یتقی جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یصبر اور صبر کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، اجر نیکوکاروں کا، یعنی جو تقوی اور طہارت کو اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، مصائب و طاعات پر صبر کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی مقصود کیا تھا کہ میں نے تقوی اور طہارت کو اختیار کیا، صبر سے کام لیا، جس کا پھل اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا۔ قالوا کہنے لگے، تاللہ قسم ہے اللہ کی، لقد البتہ تحقیق آثرک اللہ علینا، برتری دی تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ وَإِن كُنَّا اور بے شک ہم کیا ہیں؟ تھے لخاطئین البتہ خطاوار، یعنی آپ کے جمال سے، صورت سے، کمال سے، دنیاوی اخروی فضائل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو برتری عطا فرمائی، اور جو ہم نے کیا ہم اس پر نادم ہیں، یعنی ہم خطاوار ہیں، خاطئین قصداً خطا کرنے والے، یعنی ہم نے ارادتاً یوں کیا تھا، اور اگر اخطا ہو تو نادانستہ خطا جس نے کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے کوئی الزام علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، الیوم کیوں کہ آج جب معاف کیا تو آئندہ بھی معاف ہے، کیونکہ اب جو ایسا موقع ہے اگر میں معاف نہ کروں اور تمہیں زدوکوب کروں، تمہیں قید کر دوں، تمہیں قتل کرنا چاہوں، جو کرنا چاہوں میرے اختیار میں ہے، تو آج جو ہے نا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کوئی الزام تم پر نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے بھی یہی امید رکھنا۔ یغفر اللہ لکم، بخشتے واسطے تمہارا پروردگار، یا اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، وہ ہو اور وہ ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے، سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یعنی میں امید کرتا ہوں کہ میری معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب کیا کرو؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا جاؤ بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کے ساتھ، یعنی اب واپس لوٹ جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ، پس ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، وہ ہو جائیں گے بینا، یعنی ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اگر کم ہے تو تیز ہو جائے گی، ختم ہو چکی ہے تو لوٹ آئے گی، یا یہ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو جوانی اور صحت عطا فرما دے گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، اور آ جاؤ تم، بِأَهْلِكُمْ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس، وَأْتُونِي اور آ جاؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ ساتھ اپنے اہل و عیال کے، اجمعین سب، یا جاؤ یہ کرتا ڈال دو اور پھر تم سب مل کر میرے پاس اکٹھے ہو کر آ جاؤ۔ سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ کئی طرح امتحانات یوسف علیہ السلام پر بھی آئے اور یعقوب علیہ السلام پر بھی مصائب چل رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت ہے، لیکن ہر موقع پر یوسف علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر سے کام لیا۔ البتہ جو فطری محبت ہوتی ہے، جو فطری محبت ہوتی ہے، جو بشری تقاضے ہیں، اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، یعنی دکھ اور درد کو محسوس بھی کیا اور اس کا اظہار بھی کیا، لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر، اس فیصلے پر وہ راضی بھی رہے۔ اور اصل کمال یہی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت صبر سے کام لے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں
اگر کوئی شکوہ اور شکایت کر بھی رہا ہوں، فریاد کر بھی رہا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مخلوق کے سامنے میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ مجھے علم ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں چونکہ اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اس کا علم ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، لہذا مجھے اپنے حال پر ہی رہنے دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ کس حال میں نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا انعام اس کے بدلے میں دیتا ہے، اس صبر پر کیا اجر اور انعام دیتا ہے، اخروی اور دنیاوی اجر اور ثواب کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ہم سب کو اکٹھا کر دے گا، ملا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد بیٹوں سے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور جاؤ اپنے یوسف بھائی اور اس کے بھائی کو، ان کو تلاش کرو، کہ جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، انہ بے شک وہ لا ییأس، نہیں مایوس ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مگر کافر آدمی۔ جو کافر ہوگا، جو کافر لوگ ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو گویا تم نے مایوس نہیں ہونا، مصیبت تو آ گئی ہے، موت پر تم سے بڑھ کر ہے، لیکن پھر بھی اس کی نجات کیسے ہوگی؟ مصیبت کے لیے اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اور ظاہری جو اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کریں گے۔ تو مصیبت کا علاج وہ صبر ہے، اور رضا پر قضا ہے، رضا بالقضا ہے، تسلیم و رضا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دو گونٹ جو ہے وہ بڑے محبوب ہیں، دو گونٹ۔ ایک فرمایا صبر کا گونٹ، کہ مصیبت انسان پر آ جائے اور اس وقت یہ جزا فضا نہ کرے، صبر کا کڑوا گونٹ جو ہے یہ پی لے۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ حبس النفس علی ما تکرہ، کہ ناگواری پر اپنے نفس کو محبوس کر لینا، یہ صبر ہے۔ محرک خدا کو محرک ہوا پر غالب رکھنا، یہ ہے صبر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک وہ جو انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت کی تحریک اور شوق پیدا کرتی ہے، دوسری وہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی تحریک انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو نیکی کی قوت ہے اور طاقت ہے اور حرکت ہے، اس کو گناہ کی قوت اور طاقت اور حرکت پر غالب رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور پھر عام فہم اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ ویسے حکیم علماء رحمۃ اللہ علیہ نے 18 اقسام ذکر فرمائی ہیں، اور سب سے بڑا صبر، بڑا درجہ کون سا ہے؟ صبر باللہ کا ہے، وما صبرک الا باللہ۔ تو ایک ہے صبر علی العمل، ایک ہے صبر فی العمل، ایک ہے صبر عن العمل، اور ایک ہے صبر فی المصیبت۔ 4 چیزیں ہوگی، 4 درجے بیان ہوں گے۔ صبر علی العمل، انسان ایک عمل کر رہا ہے تو پھر کرتا ہی رہے، تادم مرگ اس عمل کو چھوڑے نہ، تھوڑا ہے زیادہ ہے جیسے تیسے بھی ہے، اس عمل کو یہ کر رہا ہے، تو ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو صبر علی العمل حاصل ہے، کہ فلاں عمل اس نے شروع کیا ہے اور اس عمل کو وہ کر ہی رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ دوسری قسم ہے صبر فی العمل۔ صبر فی العمل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک عمل انسان کر رہا ہے لیکن اس کو ضابطے کے مطابق بھی کر رہا ہے، جو اس کی جس عبادت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق کر رہا ہے، جو اس کا حکم ہے اس حکم کے مطابق کر رہا ہے، تعدیل ارکان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس عمل کو کر رہا ہے، بروئے کار لاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صبر علی العمل کے ساتھ ساتھ صبر فی العمل بھی حاصل ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کو صبر علی العمل تو حاصل ہو، عمل تو کر رہا ہے لیکن قاعدے اور ضابطے کے مطابق نہیں کر رہا، جلدی جلدی کر رہا ہے، کھانا پوری کر رہا ہے، تو ایک چیز تو حاصل ہوگی دوسری حاصل نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں صبر علی العمل تو حاصل ہے، صبر فی العمل حاصل نہیں ہے۔ تو صبر فی العمل کیا کہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق خوب اطمینان کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ
ہر عمل کو بچا لائے۔ اور تیسری قسم وہ صبر عن العمل ہے کہ کوئی گناہ کا موقع آ جائے، خصوصیت کے ساتھ گناہ کا موقع آ جائے، اس وقت انسان گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھ لے، معصیت کا موقع ہو، اس وقت انسان اس معصیت کا ارتکاب نہ کرے اور دور رہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صبر عن العمل حاصل ہے۔ یعنی گناہ کا موقع آگے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص سے وہ جا رہا ہے اور آگے اس کو غیر محرم نظر آ گئی، آگے اس کو بلی نظر آ گئی، چوہا نظر آ گیا، فوراً اس نے بریک لگا دی، نظر کو جھکا دیا، دو ڈانٹ اللہ نے دی، ان کو بند کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرما لی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صبر عن العمل، کہ مصیبت کے موقع پر یعنی گناہ کے موقع پر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا۔ اور چوتھی اور عام فہم قسم جو عام لوگوں نے بھی رائے ہے وہ صبر فی المصیبت ہے، کہ کوئی مصیبت کسی پر آ جائے، کوئی حادثہ جو ہے پیش آ جائے، کوئی ناگوار امر جو ہے نا وہ پیش آ جائے، تو سب کہتے ہیں بھائی صبر کرو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ یہ عام فہم قسم کی چوتھی قسم ہے جس کو صبر فی المصیبت کہتے ہیں۔ تو چاروں کو جو ہے انسان کو بیکار رہے گا۔ اصل جو ہے وہ صبر علی العمل ہے، صبر فی العمل اور صبر عن العمل ہے۔ تو گویا جو صبر علی العمل ہے اس کا تعلق عوامر کے ساتھ ہے، مأمورات کے ساتھ ہے، اور جو صبر عن العمل ہے اس کا تعلق منہیات کے ساتھ ہے، منہیات کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ طاعات پر اور معصیت سے اپنے آپ کو روکنے پر صبر کرے، یعنی طاعات پر صبر کرے، صبر علی العمل اور فی العمل۔ طاعات میں لگا ہوا ہے تو لگا رہے، قاعدے و ضابطے کے مطابق کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ صرف عوامر ہی کافی نہیں ہے بلکہ صبر عن العمل، معصیت کے موقع سے بھی اپنے آپ کو بچائے، رذائل سے اپنے آپ کو بچائے، تو پھر اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ صابر ہے، اور اس کو کمال درجے کا صبر حاصل ہے، یہ کامل مومن ہے اور کامل صابر ہے، ورنہ ادھورا صابر تصور ہوگا، کسی ایک چیز کی کمی ہوگی تو صبر تو حاصل ہوگا لیکن صبر تام اس کو حاصل نہ ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ دو گنٹ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ایک مصیبت کے وقت صبر کا گنٹ کہ جلد فضا نہ کرے، معاملہ کو احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے، اس کے حوالے کر دے، اور کیا کہے جب مصیبت آ جائے تو کہے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ اس امت کا خاص تمغہ ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام پر مصیبت آئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یا اسفا علی یوسف، یعنی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے ہیں کہ جب انسان پر مصیبت آ جائے وہ کیا کہے؟ انا للہ، استرجاع کا کلمہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، کوئی چیز تلف ہو گئی، گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو بھائی دل میں تو خیال آ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں کوئی سب کچھ اللہ نے دیا تھا نا، جب اللہ نے دیا ہے، جب لے لیا ہے، جس کو لیا ہے وہ بھی اللہ کا اور ہم بھی اللہ کے، انا للہ، ہم سب اللہ کی ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ایک کو لے لیا تو سب کو لے سکتا ہے، لہذا انا للہ عقیدہ درست کر دیا کہ ہم سب اللہ کے ہیں۔ جب سب اللہ کے ہیں تو انسان جب کسی کے ساتھ کچھ وقت گزار دیتا ہے موانست پیدا ہو جاتی ہے، دل لگی پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر جب جدائی ہوتی ہے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا، چاہتا ہے کہ ہم میں جدائی واقع نہ ہو، ہم اکٹھے ہی رہیں، یہ چیز مجھ سے دور نہ ہو، اگرچہ عاریتاً اللہ نے دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہی نے دی ہے، لیکن پھر بھی انسان اس پر یعنی اس مصیبت کو پھر برداشت نہیں کر پاتا، اس پر ایک الم اور درد کو محسوس کرتا ہے، اس چیز کے گم ہو جانے، چھن جانے، دور ہو جانے کو برداشت نہیں کر پاتا، چاہتا نہیں ہے کہ یہ چیز دور ہو جائے مجھ سے۔ تو باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، پھوپھی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، عام فہم انداز میں کوئی بھی دنیا سے چلا گیا تو انا للہ، اور کوئی اللہ نے ایک نعمت دی تھی، جب ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے اکٹھا کیا تو یا اللہ جدا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وقتی جدائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے۔ اگر ایمان تمہارے اندر ہوگا، ایمانی سرمایہ تمہارے اندر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تو چلا کہ ہم سب نے جانا ہے، البتہ ایمان ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کر دے گا، اور اگر ایمان نہ ہوا تو یہاں سے تو جانا ہے ہی، پھر وہاں جو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو گویا ہم سب اللہ کے لیے ہیں،
اور یہ پہلے چلا گیا، اب ہمارا نمبر ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم بھی اس کے پیچھے جانے والے ہیں۔ اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے، ہاں کہاں، جیسے ایک شخص ہے وہ سعودیہ سے آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کیوں جی میں جا رہا ہوں، آگے والدین سے ملاقات ہوگی، بیوی بچوں سے ملاقات ہوگی، لیکن وہاں جو دوست ہیں وہ اس کی جدائی پر تھوڑا سا غمزدہ ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم سے چلا گیا ہے، لیکن ایک لحاظ سے اطمینان میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ چلا گیا تو 2 مہینے بعد مجھے بھی چھٹی ملے گی، میں بھی جا رہا ہوں، میری بھی تو ملاقات ہو جائے گی ادھر سے، تو وقتی طور پر تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بھی اکٹھا فرما دے گا۔ تو یہ مطلب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب اللہ کے لیے ہیں تو صرف تم ہی تو نہیں ہو، یا صرف میں ہی نہیں ہوں، ہم سب ہیں۔ جب یہ چلا گیا تو ہم سب نے جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر جائیں گے، اسی کے سامنے جو ہے ہم سب نے پیش ہونا ہے، اسی کے سامنے اکٹھا ہونا ہے، اسی نے ہم سب کو جمع کرنا ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ انسان پی لے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے دے، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی مسلمان ہی فوت ہو جائے اس وقت جو ہے صرف اِنَّا لِلَّهِ پڑھے، کوئی اچانک حادثہ پیش آ جائے اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے۔ مثلا حضرت فرماتے تھے بجلی چلی گئی، اچانک ایک مصیبت آ گئی تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کہہ دیں، بجلی آ گئی تو الحمدللہ، یہ نہ ہو کہ چلی گئی تو گالیاں دیتا رہے اور دردار سے وقت نہ وقت میں پوری، وقت بے وقت نہیں دیکھتے، دیکھو بجلی لے گئے، بجلی چلی گئی ہے تو نہیں، اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے، اور آج ہے تو الحمدللہ، یہ نہیں وقت ہے، ہم پرسوں کے وقت راہ لگے، وقت لاڑ نہیں، ان الفاظ کو استعمال کریں تو سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ یا مثلا کوئی چیز گم ہو گئی تو اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے۔ حضرت فرماتے ہیں مثلا قلم ہے، پین ہے، کسی سے گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھے کہ وقتی طور پر یہ چیز گم ہوگی، ایک صدمہ انسان کو پہنچ جائے، اس کا یہ علاج ہے، یہ نہ گالیاں دیتا رہے، پتہ نہیں پین رکھا تھا کدھر گیا، کون اٹھا گیا، اور ایسے کروں ایسے کروں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مثلا کوئی حادثہ پیش آ جائے، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ کا تعلق ہے یا کافر کے ساتھ ہے، نفس سے حادثہ ہے، فلاں جگہ مثلا امریکہ پر جو ہے بمباری ہو گئی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دل سے تو کچھ ہوگا، لیکن ظاہری جو ہے چونکہ اچانک ایک خبر پہنچ گئی ہے، ایک مصیبت کے متعلق اس کو علم ہوا ہے، تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے انسان کو، کوئی چیز گم ہو جائے تو حضرت فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ یہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو واپس عطا فرما دے گا، ورنہ اس کا نمبر بدل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اجر و ثواب تو مل جائے گا، مفت کا ذکر ہو گیا۔ کوئی چیز گم ہو گئی، انسان گم ہو گیا، پھر اس کا الگ ذکر ہے جو خاص ترتیب سے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی چیز گم ہو گئی، انسان ہی سمجھ لیں تو وہ اس کے لیے کیا پڑھے، یا معیدو پڑھے 313 دفعہ، یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اے لوٹانے والے، اے واپس کرنے والے، یعنی یہ چیز گم ہو گئی، یا اللہ تو اس کو لوٹا دے۔ اور پھر مزید کیا پڑھے گا، وہ جو مناجات مقبول کی دعا ہے، اللہم رات ضالتی، اس طرح ہے نا، اردو علیہ ضالتی، اس طرح کا قدرت کا و سلطان کا الہ آخری، یہ دعا پڑھ لے۔ اور سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ 7 دفعہ یا 9 دفعہ پڑھ لے، وہ وجدک ضالا فہدیٰ، اس پر جب پہنچ جائے تو وہ جو گمشدہ چیز ہے اس کا تصور ذہن میں لے آئے، وہ وجدک ضالا فہدیٰ، یا اللہ ہدایت فرما، رہنمائی فرما، وہ چیز ہم سے ملا دے، اس کے متعلق ہمیں کچھ علم عطا فرما دے۔ اور اس کے علاوہ کون سے تھے، اصحاب الکہف کے نام، اصحاب الکہف کے نام لکھ کر ایک کاغذ پر لکھ کر کسی درخت میں جو ہے نا اس کو لٹکا دے، دھاگے کے ساتھ باندھ دے، لکھ کر دھاگے کے ساتھ باندھ کر کسی درخت میں جو ہے اس کو لٹکا دے، تو فرمایا کہ 3 دن سے بھاگا ہوا غلام یا گم شدہ چیز اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے لوٹا دے گا۔ یہ جو ہے نا اعمال کرنا، یہ تدبیر ہے۔ آگے پھر بھی وہ چیز نہ ملی تو سمجھ جائیں کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا، لیکن انسان بہرحال تدبیر کا مکلف ہے کہ وہ تدبیر کو اختیار کرے گا۔ پیغمبر سے بڑا اور بڑھ کر کوئی متوکل نہیں، جیسے 1-2 دن پہلے گزر بھی چکا نشر الطیب میں
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے معرکے میں 2 زریں پھیلی تھی، 2 تھی نا. اب پیغمبر وقت ایک بھی کافی تھی نا تعلیم امت کے لیے. پیغمبر جو ہے نا وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ تو نڈر ہوتے، بہادر ہوتے. حنین کے موقع پر جب مسلمانوں کے قدم وقتی طور پر اکھڑ گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اتر پڑے. فرمایا جو ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. اسی طرح احد کے میدان میں بھی تو پیغمبر سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی تدابیر کو اختیار کیا کہ امت کے لیے تعلیم ہو، کہ امت کسی سختی میں الفت میں جو ہے وہ پھنس نہ جائے، مصیبت میں نہ پڑ جائے. تو آسانی پیدا فرمائی اپنی امت کے لیے، آسانی فرمائی. تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ 2 گونٹ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. ایک مصیبت میں صبر کا گونٹ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور دوسرا گونٹ فرمایا غصے کا گونٹ. غصہ آ گیا، بکھر رہا ہے، اس وقت ہے نا یہ کڑوا جو ہے نا وہ گھونٹ پی لے. کڑوا گھونٹ ہے، تریخ گھٹ دے، دزار گھٹ دے وہ بس کو. غصے کا کڑوا گھونٹ انسان پیے. غصے کی کیا تعریف ہے؟ کیا ہے؟ انسانی قلب میں خون کا انتقاماً جوش مارنا، اس کو کہتے ہیں غصہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوت اور طاقت رکھی ہے، سب کچھ رکھا ہے، دوران خون ہے، خون چل رہا ہے، تو انتقاماً انسان کے دل میں خون کا جوش مارنا، اس کو غصہ کہتے ہیں. اب یہ غصہ اللہ کے لیے ہے تو ظاہر اس پر اجر اور ثواب ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہے، ناجائز جگہ پر ہے، بے محل ہے، بے موقع ہے، تو اس پر سزا بھی ہے. فرمایا کہ غصہ کیا چیز ہے؟ اگر بے جا غصہ ہو تو فرمایا الغضب یفسد الایمان، غصہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. اور فرمایا الغضب شیطان والحسد شیطان، جو بے جا غصہ کرتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے بے جا، فرمایا یہ شیطان ہے. گویا یہ شیطانی رذیلہ ہے جو اس کے اندر آ چکا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر حسد ہو تو گویا وہ شیطان ہے. شیطان کا ایک اثر اس کے اندر موجود ہے. غصہ کسی کے اندر ہے، بے جا غصہ ہے، تو گویا یہ شیطان ہے، شیطانی حرکت ہے اس کے اندر. البتہ برمحل استعمال کرے تو پھر جو ہے نور علی نور ہے. اور غصے کا امالہ ہوگا، اظہارہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر بالکل غصہ انسان سے نکل جائے، بالکل یہ دعا کرے یا اللہ یہ غصہ ختم ہو جائے، تیری مخلوق جو ہے مجھ سے امن میں رہے گی، کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچے گی، تو پھر یہ دیوار بن گیا. اب دیوار غصہ نہیں کر سکتا، آپ اس کو ماریں پیٹیں جو کریں کچھ نہیں. پھر انسان میں اور فرشتے میں فرق ختم ہو جائے. فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے نا، خواہش نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، اللہ جو حکم دیتا ہے کرتا ہے. تو اگر انسان کے اندر سے غصہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. مثلا اولاد کی تربیت کے لیے غصے کی ضرورت ہے. آپ ایک باپ کے اندر غصے کا ماضی ختم ہو گیا تو کیسی تربیت کرے گا؟ استاد کے اندر غصے کا ماضی ختم ہو جائے تو وہ طلباء کی تربیت کیسے کرے گا؟ وہ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، کام نہیں کریں گے. ظاہر ڈنڈا ہوتا ہے، تھوڑا غصہ دکھاتے ہیں، وہی جو ہے نا ماروں گا فلانا کروں گا، وہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتا ہے. باپ آنکھیں نکالتا ہے تو بچہ ڈر جاتا ہے کہ بھائی اللہ طبیعت نہ کرے، بدل دے، خش ہمیں بدل دے. ہم پشتو میں کہتے ہیں خش ہمیں بدل دے، بدل لکھے کسے چل سے دادا ہم کیا بد دے. تو غصے کا امالہ ہوگا، اظہار نہیں ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات، پھر جہاد اور قتال جو نہیں خود بخود موقوف ہو جائے گا. ظاہر بغض فی اللہ کے لیے غصے کی ضرورت ہے نا. بغض فی اللہ کی بنیاد غصہ ہے. غصہ ہوگا تو بغض جو ہے نا پیدا ہوگا نا. ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ حضرت فرماتے تھے کہ چلو اگر غصہ کسی کے اندر نہ ہوا، کافر آ گیا تو یہ کہے گا آؤ یہ سنگ مارو جی، بس صبر ہی کر سنگ آؤ جی مارو جی، سب شہادت مل جائے. نہیں ہو سکتا ہے نا. ظاہر انسان غصے کا اظہار کرے گا. جو اعداء دین ہیں، اللہ والوں کے دشمن ہیں، انبیاء کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں سختی کرے گا. ینصرون اولیاءہم یدمرون اعداءہم، ذرا ان پر سختی کرے گا. تو یہ انبیاء کی اور ان کے متبعین کی یہ شان ہے نا. صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمائی؟ رحماء بینہم نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت گیر ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، بڑے نرم خو ہیں. یہ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں. کس سورۃ میں بیان ہوئی ہے؟ سورہ محمد ہے، سورہ فتح،
سورہ فتح کے آخری رکوع ہے نا تقریباً، محمد رسول اللہ، وہاں سے آگے آخر تک۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ غصے کا کڑوا گھونٹ جو ہے نا یہ انسان پی لے، بے جا غصہ نہ کرے۔ بے جا غصے کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ غصہ انسان کے ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا جو ہے وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب میٹھی چیز ہے، اس میں ایلوا آپ نے ڈال دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ تو انسان غصہ تو کرے لیکن سوچ سمجھ کر، محل کے مطابق کہ مجھے کتنا غصہ کرنا ہے، کتنے غصے کی ضرورت ہے اور کنٹرول کر سکوں گا، یعنی کہ وہ غصہ تو شروع ہو جائے پھر جو ہے نا بعد میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا۔ تو غصے کا کڑوا گھونٹ انسان پی لے، موقع کو دیکھیں کہ یہاں میں نے غصہ نکالنا ہے، اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اگر فائدہ کچھ نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لو، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو غصہ کر لو۔ بچوں کی تربیت کے لیے بھی انسان جو ہے نا غصہ تو کرے گا لیکن غصے سے بے قابو نہ ہو، دل مطمئن ہو، بس اوپر سے ہاں ہو کرتا رہے، کام نکالنا ہے نا۔ جیسے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے پاس ان کے متعلقین وغیرہ آ جاتے تو حضرت کی طبیعت میں ذرا سختی بھی تھی، سختی فرمایا کرتے تھے، انداز ہی ایسا تھا۔ پھر ایک مریض سے کہا کہ میاں ہم اوپر کے جی سے کڑکا کرتے ہیں، اوپر کی جی سے کڑکا کرتے ہیں، اندر سے میں مطمئن ہوں، اندر سے کوئی بغض جو ہے نا اناد میرے دل میں نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، تربیت ہی اوپر سے جو ہے نا کڑکنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس غصے کو دکھانا بھی پڑتا ہے، اور جو ہے نا ضبط جو ہے نا یہ اثر ہے، مبتدی کے لیے ضبط جو ہے نا بہتر ہے، اور منتہی اس کے اللہ تعالیٰ خود تربیت فرما رہا ہے، اس کی تربیت ہو چکی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یعنی یہ تحمل، برداشت اور موقع محل کی مناسبت سے یہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ دوبارہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ دو گون اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک مصیبت میں صبر کا گون اور دوسرا غصے کے وقت غصے کا پی جانا، یہ گون اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور فرمایا جو غصے کا کڑوا گون پی لے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، امن ہو دنیا میں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، بس یہی کمال ہے۔ اور فرمایا کہ جو غصے کو پی لے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ذرا حال کہ وہ غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہو، تو پھر اس کو اجر اور ثواب کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جن کا مجھ پر کوئی قرض ہے وہ سامنے آ جائے۔ انسان حیران ہوگا کہ اللہ کس کا قرض ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جس نے دنیا میں اپنے جذبات پر قابو پایا اور غصے کا کڑوا گھونٹ پی لیا، ان کا مجھ پر قرض ہے۔ اور پھر فرمایا جائے گا کہ جس حور سے چاہو جو ہے نا اپنا نکاح کروا لو، جس حور سے یہ چاہے گا اس سے اس کا نکاح کروا دیا جائے گا، کڑوا گھونٹ ہے نا غصے کے پینے پر۔ اچھا جی، تو فرمایا یہ دو گھونٹ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور فرمایا دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہ تو دو گھونٹ ہو گئے نا، ایک مصیبت میں صبر کا گھونٹ اور ایک غصے کے وقت غصے کا گھونٹ، یعنی ناگوار بات پیش آ جانے کے وقت غصے کا کڑوا گھونٹ۔ اور دو قطرے جو اللہ کو محبوب ہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ، آنسو، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں، لقاء میں، شوق میں، خوف سے، خشیت سے رو جائے تو ایسا شخص آج کے سائے میں بھی ہوگا نا۔ رجلاً کیسے ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، کہ جس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، فرمایا یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ خطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے نا رو رہا ہے، میرے سامنے الحاح کر رہا ہے، زاری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھے محبوب ہے۔ اور دوسرا کون سا قطرہ؟ شہید کے جسم سے نکلا ہوا قطرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم پر وار پڑ گیا، خون جاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ رویا کرو، رونے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مناؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم رو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، اور فرمایا کہ تم رو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، بیویوں سے، اولاد سے لذتیں اور مزے اٹھانا تم چھوڑ دو۔ تو انسان روئے، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل تو بنا سکتا ہے نا، کھلے دلوانا روانے کی۔ فاروق صاحب کو اللہ تعالیٰ علیہ رحمت فرمائے عجیب طبیعت تھی، تو جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا وہی جو ہے نا رونے کی شکل بنا سکتی، کیسے شکل بنائیں؟ باقاعدہ حضرت ایسے ہیں ہاں فرمایا ایسے ہی شکل بناؤ، شکل تم شکل بنانے کا مکلف ہو، آتے تمہیں رونا نہیں آتا، رونے کی شکل تو بنا سکتے ہو نا،
جو اختیاری کام ہے وہ جو تم سر انجام دو، غیر اختیاری کو اللہ کے حوالے کر دو۔ انسان اختیاری امور کا مکلف ہے، غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختیاری امور میں کمی نہ کرو، غیر اختیاری امور کے درپے نہ ہو، یہ آدھا سلوک بلکہ پورا سلوک ہے۔ انسان کے اختیار میں نا ہاتھ اٹھائے، لجاجت کر رہا ہے، الحاح کر رہا ہے، زاری کر رہا ہے، کھلا رونا کہ اللہ یا اللہ لگا ہوا ہے، رونا نہیں آ رہا لیکن منہ تو بنا رہا ہے نا، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس اصل سے زیادہ اجر و ثواب دے دے گا۔ جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات نقل پر اصل سے زیادہ مل جاتا ہے۔ مثلا آپ بازار چلے جائیں، آج کل کون سا فروٹ آیا ہوا ہے زیادہ چل رہا ہے؟ ککڑی سمجھ لیں، ککڑی جو ہے نا آپ لینا چاہیں یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تربوز ہے، کون سا ہے ہندوانہ جس کو کہتے ہیں تربوز کہتے ہیں اس کو نا، یہ تربوز اور خربوز میں بھول جاتا ہوں کہ کون سا ہے یہ، ککڑی کو یہ کے لیے جو ہے تربوز ہے یا ہندوانے کے لیے تربوز ہے۔ دوبارہ تربوز آج کل مہنگا بھی ہے، سنیں پتہ نہیں کس طرح کلو، 50-100 روپے کا ہوگا، لیکن کلو تو نہیں ملے گا نا، وہ تو پورا جو ہے نا ایک دانہ ملے گا تو کم از کم 200-400-500 کا تو ملے گا، 200-300 کا تو مل جائے گا۔ یا چلو انار آپ لیتے ہیں تو اب بازار آپ چلے جائیں تو انار جو اصلی آپ کو 150 روپے میں مل جائے گا، 100 روپے میں مل جائے گا، اس سے مہنگا نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کا ماڈل لینا چاہیں، ڈیکوریشن پیس لینا چاہیں تو وہ آپ کو 200-300-400-500 میں ملے گا۔ ایک کیلا آپ کو 20 روپے 30 میں مل جائے گا، لیکن اگر ماڈل لینا چاہیں تو 50-100-150-200 سے کم نہیں ملے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات نقل کی قیمت جو ہے نا وہ اصل سے زیادہ لگ جاتی ہے، تو انسان رونے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے۔ فرمایا اگر رونا نہیں تھا فتباکو، رونے کی شکل تو بناؤ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ مصیبت کا علاج کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ 4 چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بھی صبر کرتا ہوں، تم بھی صبر کرو، اور صبر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تدبیر بھی کرو۔ بھائی تدبیر کیا ہے؟ اب ایسی نرمی تھی، بیٹوں کی نافرمانی پہ در پہ جاری تھی، لیکن اس امید پر نہیں چھوڑا کہ شاید کسی وقت توبہ طائب ہو جائیں گے نا۔ حسن سلوک اور حسن معاشرت تھی، حسن اخلاق تھا یعقوب علیہ السلام کا، کہ باوجود ہے کہ وہ مسلسل جو ہے نا تکلیف اور اذیت دے رہے تھے، زبان کا نشتر چلا رہے تھے، قولن جو ہے نا تکلیف، فعلاً تکلیف، لیکن پھر بھی کہا شاید اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، شاید اللہ قبول فرما لے۔ ان سب باتوں کے باوجود کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، لیکن پھر فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، جاؤ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہونا۔ تیسرا تمہارا اپنا بھائی ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اس کا مل جانا یقینی ہے، نہ بھی ملا اس کے ڈھونڈنے میں تم یقیناً کوشش کرو گے، تمہارا اپنا بھائی ہے، مجھے غم ان دونوں کا ہے، یوسف و واخیہ، کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ اور صراحتاً بنیامین کا بھی نہیں کہا، واخیہ میں دونوں آگے، یعنی مقصود تو یوسف علیہ السلام کا بھائی ہی ہے۔ فرمایا جو ہے نا ایسے کے لیے کہ جاؤ جو ہے نا تلاش کرو ان کو، تمہارا بھائی بھی ہے، تینوں جو ہے نا ان کی تلاش میں لگ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ سب جو ہے نا نکل پڑے کہ چلو باپ کا حکم بھی ہے، چلو کچھ گزارا تو ہو گیا ہے، باپ نے جو ہے نا معافی کر دیا ہے، دوبارہ ایک کام پر لگا دیا ہے، چلو شاید اس چلنے پھرنے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے اور یوسف کا پتہ مل جائے، بنیامین کا ہی پتہ مل جائے، یوسف کا نہ ملا بنیامین کو تو لے آئیں گے نا، بنیامین کا تو معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس اور کہاں ہے، کہ شاہ مصر کے قید و بند میں ہے، اس کے پاس ہے۔ اور پھر کیا کیا کہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو رخصت کر رہے تھے، بیٹوں کو رخصت کر رہے تھے، تو اس وقت ایک خط لکھا عزیز مصر کے نام، عزیز مصر کے نام خط لکھا کہ دیکھو تم تو جا رہے ہو، عزیز مصر کے پاس پہنچو گے تو یہ میرا جو خط ہے نا یہ بھی اس کو دینا ہے، یہ اس کو دینا ہے۔ اور اس سے پہلے جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ابھی پہنچے نہیں تھے، ایک جگہ پر یہ رک کے مشورہ کر رہے تھے کہ عزیز مصر کے پاس جائیں گے، اس کو کیا کہنا ہے، کیا کہیں۔ لقمان لے کر دیں تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچ گئے تو کیا کہا، فلما دخلوا علیہ، جب وہاں پہنچ گئے، قالوا تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا پہنچا ہم کو، وہ اہلنا اور ہمارے اہل و عیال کو، الضر تکلیف پہنچی ہے، قحط سے مارے ہوئے جو نہ ہم آئے ہیں، یعنی صرف ہمیں تکلیف نہیں پہنچی، ہمارے اہل و عیال کو بھی پہنچی،
اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل عیال میں یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، پیغمبر وقت بھی ہے اس میں، تو سب کو اکٹھا کر دیا تاکہ عزیز مصر کا دل نرم ہو جائے، غلہ مل جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سے ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عجیب فہم عطا فرمایا تھا، موقع محال کے مطابق کیسا کلام فرمایا، وہاں فرمایا کہ اس بھائی کو ساتھ بھیج دیں، ادھر کہا تیرا بیٹا، ادھر کہا جی اس کا باپ جو ہے نا بڑا بوڑھا ہے، شیخن کبیرہ، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، اور ادھر کیا کہا مسنا واہلنا الضر، صرف ہمیں تکلیف نہیں پہنچی، چلے ہم تو قوت اور طاقت والے ہیں لیکن بچے ہیں، بیوی ہے، چھوٹے ہیں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ اہل میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہمارا باپ جو ہے یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ بھی اس جو ہے نا مصیبت سے متاثر ہو گیا ہے، اس حادثے سے وہ بھی متاثر ہو گیا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ اگر آپ اس طمع پر ہو کہ یہ کچھ لائے ہوں گے اور اس کے بدلے میں ان کو غلہ ملے گا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اگر کچھ لائے بھی ہیں تو نہ لانے کے برابر ہیں، وہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، بس تھوڑا سا پونجی ہے جی، کیا ہے، گھی تھوڑا سا لائے ہیں، کچا چمڑا آپ کے لیے لائے ہیں، یا جوتے آپ کے لیے لائے ہیں، یا کچھ رنگین اون جو ہے نا وہ آپ کے لیے لائے ہیں، یا تھوڑے سے ستو لائے ہیں، یا تھوڑے سے درہم ہیں، وہ بھی کھوٹے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کو دیکھا جائے جو ہم لائے ہیں اور جو ہمیں مل رہا ہے تو اس پہ نہیں مل سکتا، یعنی یہ پونجی ایسی ہے کہ اس پہ غلہ نہیں مل سکتا، غلے کے لیے یہ قابل نہیں ہے، غلہ لینے کے قابل یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ رحیم ہیں، شفیق ہیں، محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، آپ نے پہلے بھی نوازشات کی ہیں، تو ان نوازشات کے بھروسے اور بلبوتے پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان ہی چیزوں کو اگرچہ قبول نہیں ہے لیکن پھر بھی قبول کر لیں۔ اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے، جیسے اکثر دکان پہ چلے جائیں نا زلمیہ خان کے پاس، اور جو ہے نا نوٹ نکالتا رہے، مثلا 1 لاکھ کی جو ہے نا اس نے پرچیزنگ کی، 1 لاکھ کا سودا دیا، اور اس میں ایک نوٹ جو ہے نا بالکل خستہ ہو، 5000 کا نوٹ ہو بالکل خستہ ہو، یا 1000 کا ہو بالکل ایسے ہو کہ وہ استعمال کے قابل نہ ہو، یا پھٹا ہوا ہو، یا اس میں ایک نمبر جڑا ہوا ہو یا ہٹا ہوا ہو، کہ ایسے ہو کہ انسان شک میں ہو کہ چل سکے گا یا نہیں۔ اب یہ کہ وہی میں جو ہے نہیں لیتا ہوں، وہ کہ یار چلا لو، یہ کہتے ہیں نہیں، تو کیا تم دکاندار ہو، کسی طرح کسی کے حوالے کر ہی دو گے، چلا لو یار، چلا لو، خیر کچھ نہیں ہوتا، لے لو، ہم سے کوئی نہیں لے گا، آپ سے سب کچھ لے لیں گے، آپ سے ہر ایک لے لے گا۔ تو ایسے انہوں نے کہا کہ جی مزجات ہے، دھکا دینے والی بات کہ جی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہی قبول کر لیں، بس دھکا واخلہ ہو مغلظہ غلہ رکھا، ہمیں جو یہ غلہ دے دیں، فاؤ لنا الکیل، ہمیں غلہ دے دیں، ہم صحرائی لوگ ہیں، ہمارے پاس تو یہ اون یہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا پنیر ہے، چلو یہ ہے، یا جو تھوڑے بہت دنانیر ہے، دراہم ہے، یہ کھوٹے ہیں، ردی ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی لے لیں، فاؤ لنا الکیل، اور اس کے بدلے میں ہم غلہ دیں اور پورا غلہ دیں، پورا جو ہے ناپ کر دے دیں، 10 آدمی ہیں ہم، 9 10 11، پورا غلہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں، اور پھر وتصدق علینا، اور ہم پر ذرا خیر خیرات بھی کیجیے، ہاں مانا یہ ہے۔ تو فرمایا جب یہ کہا تو اس وقت یوسف علیہ السلام ضبط نہ کر سکے، پھر ضبط نہ ہو سکا، دیکھو بھائی تھے میرے، جیسے تیسے بھی تھے، میرے ساتھ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، پوری وہ یعنی یہ سمجھے وہ فلم وہ ریل ان کے سامنے چل گئی کہ ایسے انہوں نے مجھے باپ سے الگ کیا، پھر ایسے مجھے پہلے کندھے پر اٹھایا، باپ کے سامنے تو کندھے پر اٹھایا نا کہ جی ہم اس بھائی کو لے جائیں گے، یہ کھائے گا پیے گا، یرتا ہو یا نہ، ادھر بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، ہم نے جو ہے ساری دنیا چھان ماری، عیش و عشرت میں سیر سپاٹے کرتے، یہ بیچارہ تھا دن کو دنیا بول کے ناچتے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اور جب خوب جو ہے ان کو بنا سنوار کر یعقوب علیہ السلام نے ان کے حوالے کر دیا، تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا کندھے پر اٹھائے، یہ وہی تمال رہا کا بولی مال رہا کا، تاکہ باپ کو خوب تسلی ہو جائے، خوب ہم کیسے جو ہے نا محبت کرنے والے ہیں، کیسی اس کی حفاظت کرنے والے، لیکن جیسے یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دے مارا زمین پر دے مارا، ایک ادھر سے مار رہا ہے، دوسرا ادھر سے مار رہا ہے، تیسرا ادھر سے مار رہا ہے، اور یہ کبھی ایک کے پاؤں سے جو ہے چمٹتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاؤں سے چمٹتے ہیں۔ یہودا سے کہا یہودا باپ نے تمہارے حوالے نہیں کیا تھا مجھے، یہ دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا تو تمہیں کھلائیں گے پلائیں گے سیر کروائیں گے تو مجھے مار رہے ہیں۔ تو وہ منظر سامنے آ گیا کہ یہ بھائی تھے، انہوں نے یہ کیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مجھے ننگا کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، کنویں سے جب نکال دیا گیا اتفاقی طور پر، وجاءت سیارۃ، جب انہوں نے مجھے نکال دیا تو انہوں نے پھر بھی مجھے معاف نہیں کیا، اگر خاموش ہو جاتے چھوڑ دیتے پھر بھی کیے، لیکن مجھے کھوٹے درہموں میں انہوں نے جو ہے نا وہ بیچ دیا، اور اس کو یہ جو ہے نا خوب تاکید کی عروہ کو، عروہ ابن مالک یا مالک ابن عروہ جو تھا
اس کو خوب جو ہے نا تاکید کی کہ دیکھو یہ بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے، اس کو ہم نے یہاں سزا کے طور پر جو ہے نا نیچے اس کو قید کر دیا تھا، خبردار یہ تم سے جو ہے کہیں بھاگ نہ جائے، اس کو خوب کس کر باندھنا۔ تو مصر کے بازار تک یا مصر سے تھوڑا پہلے تک ایک خاص مقام تک اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو باندھا بھی، اتنا ہی کافی تھا، لیکن بس اس کی بدقسمتی سمجھ نہیں، یا قسمت جو ہے نا بیدار ہو رہی تھی کہ اس نے جو ہے نا عمل کر لیا، ورنہ قافلے سے بچہ کیسے بھاگ سکتا ہے، کہاں تک بھاگے گا؟ تو اس نے کہا وہی باندھو، یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں نا واقعی اس میں کچھ بات ہوگی، تو ان کو باندھ دیا۔ اتنی یعنی اذیت اور تکلیف پہنچی، اور پھر بازار مصر میں فروخت ہو گیا، اگرچہ خوب قیمت میں فروخت ہوئے، اور پھر تہمت بھی لگ گئی، پھر جیل خانے پہنچ گئے، اور پھر یہاں پہنچ گئے، اور پھر بھائیوں نے جو ہے نا منہ پر جو ہے نا ان کو کہہ دیا کہ تو چور ہے، تیرا بھائی بھی جو ہے نا بہت بڑا چور ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام یہ برداشت نہ کر سکے میرے بھائی جو ہے نا مزید رسوا ہو جائیں، مزید تذلیل ان کی ہو جائے۔ پہلے تو غلے کے لیے تھے، چلو غلہ لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تصدق علیہ نہ کہا نا، اس بات کو جو ہے نا وہ برداشت نہ کر پائے، پگھل گئے جو ہے نا اندر سے۔ نرمی ہوتی ہے پیغمبر کے اندر، رحم دلی ہوتی ہے، کین اور بغض نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے نا کیسے ہو اور اس حد تک دشمن پہنچ جائے تو ہم کہیں گے سنگا چل گئے، خود ذلیل لکڑے تھے نا، زما خیرو۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے نا، ہم کیا کہتے ہیں، عمومی طور پر آپ جائزہ لے لیں، اچھے سے اچھا آدمی بھی پھسل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں زما خیرو ہو، بس صدقہ کارتا ہوں نا، تمہیں کیا سارائیوں کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ۔ ہاں دل میں آ سکتی ہے بات، اس پر جو ہے نا قابو تو نہیں ہے نا، لیکن زبان سے اظہار مت کرو۔ تم پر بھی تو آ سکتی ہے، کل لوگ کہیں دیکھو اس کو جو ہے نا فلاں مصیبت میں پکڑا گیا، تو انبیاء پر مصائب آئے ہیں، اولیاء پر آئے ہیں، تو کیا وہ مصیبتوں میں اس لحاظ سے لوگوں کے حقوق کی حق تلفی میں پکڑے گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال کیا کہا، تصدق علینا جب کہا نا، بس پھر یوسف علیہ السلام جو ہے نا، ہم آسان انداز میں کہہ سکتے کہ برداشت نہ کر پائے، اور کیا فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہیں معلوم ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ؟ اذا انتم جاہلون، پیغمبرانہ اخلاق کی حد ہے، اذا انتم جاہلون، کہ جب تم نادان تھے، جب تم جوانی میں مست تھے، جوان ہونے کی اپنی جو ہے رائے ہوتی ہے نا، جوانی کی اپنی ایک مستی ہے، اور میں جوانی میں تم مست تھے، اذا انتم جاہلون، یا یہ کہ تمہیں اس کام کے کرنے کی پاداش میں جو گناہ مل رہا تھا، جو سزا ملنی تھی، یا اس پر جو عقوبت تھی، اس سے تم جو ہے نا ناواقف تھے، اس کام سے تم ناواقف تھے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اذا انتم جاہلون، حضرت فرماتے ہیں اگر اذا انتم جاہلون نہ فرماتے تو ان کے قلوب جو ہے نا پھٹ جاتے۔ ایک شخص سامنے ہو، اس کو شرمسار کرنا مقصود پھر بھی نہیں تھا، لیکن اتنا دکھانا تھا کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، تم تو بڑے ظالم ہو، فلانا ہو، برے ہو۔ نہیں، اذا انتم جاہلون، یار جو ہے نا جاہل تھے، نادان تھے۔ جوانی میں جو ہے نا انسان سے ایسے ہو جاتا ہے، جوانی میں عمومی طور پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، عقل مغلوب ہوتی ہے، تو تمہاری عقل مغلوب ہو گئی، تمہارے جذبات جو ہے نا وہ غالب ہو گئے، اور تم نے جو ہے نا یہ سرکشی کر لی، یہ کام کر دیا۔ اور دوسری بات کیا، دوسری یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جب اس ایسے انداز میں انہوں نے کہا نا جی کہ جی ان سے خیر خیرات مانگ رہا تھا، یوسف رشتے لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے نا، کہ وہی بھائی بالآخر درماندہ جو ہے نا شکستہ ان کے سامنے کھڑے تھے، یہاں پر جو ہے نا کچھ صدقہ کر لو، کچھ خیرات ہمیں دے دو، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اور جو ہے نا بڑے فہیم بھی تھے نا، اس کی جو ہے نا پھر تفسیر کرتا ہوں، ان اللہ یجزی المتصدقین کی۔ تو بہرحال جب یہ الفاظ کہے تو بس یوسف علیہ السلام جو ہے پھر برداشت نہ کر سکے کہ چلو بالآخر بھائی تو ہے نا، جیسے تیسے بھی ہو، بھائی تو ہیں، اب تو جو ہے نا ہم بھائی کے لیے کندھا جو ہے نا وہ بیمن آتا لگا دغانی سسو اور کبھی، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا کھائی جو ہے نا کھودتے رہتے ہیں، چکم لے کے بدیر گاڑو، کوشش ہوتی ہے، اب جو ہے نا وہ تعلق تو نہیں رہا، بھائی بھائی کے لیے جو ہے نا وہ بس یا قتلنا سے پھر اسی طریقے سے بدیر گاڑو، کیسے اس کو جو ہے نا گرائیں گے، کیسے اس کی شہرت کو داغدار کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے کلیجہ جو ہے ورنہ فرماتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، اپنے طور پر اپنے جذبات کے اظہار اس مصیبت کو جو ہے نا جھیل لیتے، برداشت کر لیتے، لیکن فرمایا نہیں، اب جو ہے نا حد ہو گئی ہے، اس حد تک اگر یہ مجبور ہو گئے ہیں تو مزید ان کو جو ہے نا رسوا نہیں کرنا، اور رسوائی تو مقصود پہلے بھی نہیں تھا، لیکن یہ الفاظ، یہ انداز ایسے تھا کہ سب اہل مصر کہیں گے اوہ یہ تو اتنے گرے پڑے لوگ ہیں، پیغمبر وقت کی اولاد ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام برداشت نہ کر پائے۔
اور دوسرا قول کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا. وہ خط کیا تھا؟ عزیز مصر کے نام انہوں نے خط لکھا، شاہ مصر کے نام خط لکھا. وہ خط کیا تھا؟ فرمایا کہ بھائی ایک خط لکھو. کہ جی کیا خط لکھیں؟ کہ خط یہ لکھو، میری طرف سے لکھو کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی طرف سے عزیز مصر کے نام. یہ خط لکھو، یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی طرف سے خط لکھ لو. کس کے نام لکھو؟ شاہ مصر کے نام لکھو. حمد و تعریف کی. خط کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انسان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تو اچھی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ یہ خط ضائع ہو جائے گا تو پھر ان الفاظ کو نہ لکھیں. بعض کہتے ہیں وہ جو 786 لکھا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے کہ یہ لکھ لیں. یہ خط تو میرے پاس تھا لیکن میں کہیں کھو گیا مجھ سے، یا وہ رسالہ کھو گیا ہے جس میں اس کی تحقیق ہوئی تھی. غالباً کون سا رسالہ تھا جی؟ وہ جو لاہور سے آتا ہے، کون سا؟ انوار مدینہ. انوار مدینہ اس میں غالباً اس کی تفسیر تھی، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے شاید وہ. بہرحال تو احتیاط کرے، ورنہ جو ہے نا زبانی انسان جو سلام کرام کرتا ہے یہ بھی کافی ہو جاتا ہے. تو جب ان کی یعنی حمد و تعریف کی، پھر اس کے بعد کیا لکھا کہ دیکھیں جو ہے نا میرا تعلق خاندان نبوت سے ہے، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میرا نام یعقوب ہے، میرا باپ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، میرا دادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے. اور ایک قول کے مطابق کہ میرا باپ ہے وہ ذبیح اللہ تھا، ایک قول یہ ہے، لیکن جمہور کا قول یہ کہ وہ ذبیح اللہ یعقوب علیہ السلام کے چچا اسماعیل علیہ السلام تھے. تو فرمایا میرا چچا وہ ذبیح اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قربان ہو گیا، کہ میں ان کا جو ہے نا بیٹا ہوں اور پوتا ہوں. اور ہمارے خاندان پر بڑے مصائب آئے ہیں، کہ ہمارے اس خاندان میں مصائب کا انبار لگ گیا. میرا جو دادا تھا ابراہیم علیہ السلام، اس کو نمرود بدبخت نے ننگا کر کے آگ میں ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میرے دادا وہ ننگے بھی ہو گئے، لیکن دین متین سے ایک حرف بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا. یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اور پھر اس کے بعد جو میرے چچا تھے، یا ایک قول کے مطابق باپ تھے، یعنی حضرت اسحاق یا اسماعیل علیہ السلام، مشہور قول اسماعیل علیہ السلام ہی کا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو بطور قربانی کے ذبح کر دیا جائے. اس قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے. اتنی بڑی مصیبت اور ابتلا آئی، لیکن میرے دادا اور میرے چچا اس کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک میٹھا جو ہے وہ جنت سے لایا اور ان کی جگہ ذبح کروا دیا. لیکن یہ مصیبت ہم پر آئی ہے. اور پھر اب جو ہے نا رہا میں تو مجھ پر کیا مصیبت آئی. میرا ایک بیٹا تھا، بہت ہی حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، ظاہری باطنی کمالات سے وہ پر تھا. حسن سیرت اور حسن صورت دونوں اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی. ایسا خوبصورت شاید ہی کسی ماں نے جنا ہو، ایسا خوبصورت بیٹا تھا اور مجھے بڑا ہی پیارا تھا. لیکن یہ بھائی اس کو ساتھ جنگل لے گئے، کھلانے پلانے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے اس کو لے گئے تھے، آؤٹنگ کے لیے لے گئے تھے کہ چلو یہ خوش ہو جائے گا، بچہ ہے. اور پھر شام کو جو ہے نا اس کا خون آلود کرتا لا کر میرے سامنے پیش کر دیا کہ اس کو ایک بھیڑیا جو ہے نا وہ کھا گیا ہے. اور جب اس خون آلود کرتے کو میں نے دیکھا تو روتے روتے اس بچے کے فراق میں میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، میری بینائی ختم ہو گئی ہے. اتنا میں رویا، اتنا میں رو رہا ہوں، لیکن کسی کے سامنے جو ہے نا میں نے اس کا اظہار نہیں کیا. ابھی یہ غم پڑا ہوا تھا، تازہ ہی تھا کہ اس دوران میرا ایک اور بیٹا جو اس بیٹے کا حقیقی بھائی ہے بنیامین، اور ان لڑکوں کا علاتی بھائی ہے، یعنی باپ شریک بھائی ہے، اس کو جو ہے نا وہاں پر تم نے روک لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چور ہے. تو یاد رکھیں کہ ہم ایسے خاندان والے ہیں جو چوری نہیں کرتے، چوری ہم نہیں کرتے.
اور نہ ہی چور اس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایسا خاندان نہیں ہے، یہ نبوت کا خاندان ہے۔ یہاں نبی اور ولی اور اولیاء ہی پیدا ہوتے ہیں، یہاں چور پیدا نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ میرے اس بیٹے کو آپ مجھے واپس بھیج دیں۔ پہلے سے میں غمزدہ ہوں، مزید غم میں ڈال دیا گیا ہوں، لہٰذا اس بیٹے کو واپس بھیج دیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، فضل کی دعائیں آپ کو دوں گا کہ میری مصیبت کو آپ نے ختم کر دیا، دعا دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اس بیٹے کو واپس نہ کیا تو میں ایسی بد دعا دوں گا جو آپ کی 7 نسلوں تک چلتی رہے گی، جس کا اثر آپ کی 7ویں نسل تک جو ہے نا جاری اور ساری رہے گی۔ یہ خط لکھا تو فرمایا کہ یہ خط جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، یوسف علیہ السلام نے جب خط پڑھا نا تو آنسوؤں کو روک نہ سکے، روتے رہے۔ اور پھر اس وقت کیا فرمایا؟ حال علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں معلوم ہے آخر یوسف نے کیا غلطی کی تھی، تم نے کیا کچھ کیا اس کے ساتھ، کس حد تک، کس مرتبے تک تمہیں جو ہے نا پہنچا دیا، تم نے کیا کچھ کیا اس کے ساتھ، کہاں جو ہے نا پھینک دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، یعنی تم کو یہ معلوم نہ تھا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کس مقام تک پہنچائے گا۔ اگر اس حال سے، اس مرتبے سے تم واقف ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ یہ مقصود تھا، یہ 2 خط تھے۔ خط جب پڑھ لیا یوسف علیہ السلام نے اور بہت روئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا بھائی فی الفور ایک خط لکھو، تو یوسف علیہ السلام نے خود ایک خط لکھا، والد کے نام خط لکھا کہ یہ عزیز مصر کی طرف سے خط ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ خط تو لکھ سکتے ہو لیکن نام کا اظہار نہیں کرنا۔ اور یہ اس وجہ سے یا یوسف علیہ السلام کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ باپ نے اگر بددعا کر دی تو بس بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دعا اور بددعا کا اثر 7ویں پشت تک جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ بددعا کا اثر بھی ہوتا ہے اور دعا کا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں جو واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، کہ خضر اور یعقوب علیہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو تیسری بات پیش آئی تھی، جب خضر علیہ السلام نے گرتی دیوار کو ٹھیک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک دیوار گر رہی تھی، آپ نے ٹھیک کر دی، اور یہ ایسے جو ہے نا لوگ ہیں، ایسے کنجوس ہیں، بخیل ہیں کہ ہمیں کھانے تک کا نہیں پوچھا، ایسے پہ مروت ہیں، آپ نے مفت جو ہے نا دیوار ٹھیک کر دی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کان ابوہما صالحا، ان کے آبا و اجداد بڑے نیک تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اپنے آبا و اجداد مراد نہیں تھے، اپنا دادا مراد نہیں تھا، بلکہ 7ویں یا 8ویں نسل میں دادا بہت اچھا گزرا تھا۔ 7ویں یا 8ویں نسل پہلے جو گزر چکی تھی، اس وقت ان کا ایک دادا تھا، نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، اس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا یہ دیوار ٹھیک کر لی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نیکوں کی نسبت وہ بھی چلتی رہتی ہے، نیکی کی نسبت بھی چلتی ہے، اچھی نسبت کا فائدہ بھی ملتا ہے۔ تو دعا کا بھی اثر ہے اور اچھی نسبت کا بھی جو ہے نا اثر ہے، اور اس کی لوگ لاج بھی رکھتے ہیں۔ تو انسان کو خود بھی اپنی اس نسبت کی، آبا و اجداد کی دینی دنیاوی نسبت، خصوصاً دینی نسبت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے کسی قول، فعل، حرکت اور سکون سے ان پر کوئی دبا نہ آ جائے، کوئی الزام نہ آ جائے، کسی قسم کی کوئی توہین نہ ہو جائے، دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ جو ہمارے کا فرض ہے۔ جب اتنا اثر اس کو مل گیا ہے، اس نسبت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، جس درجے کا بھی ہے، اس نسبت کی لوگ لاج رکھتے ہیں، تو اس آدمی کے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، اس کو بھی اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دندناتا پھرے، مرضی کرے، جس قسم کے فواحشات گناہوں میں ملوث رہے، اور پھر کہے کہ میں تقویدار آدمی ہوں، تقویداروں کا بیٹا ہوں، اور ان کے بل بوتے پر جنت پہنچا ہوں۔ ایسے نہیں ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اس عزت کو برقرار رکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔
کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ تمہارا گناہ یہ صرف لازم نہیں ہے، یہ متعدی ہے، اس کا اثر متعدی ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھانجا ہے، فلاں ہے جی، فلاں ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو لوگ اس چیز کو پھر دیکھتے ہیں. تو انسان اس چیز کا خیال رکھے. تو جیسے بد دعا کا اثر ہے ایسے دعا کا بھی اثر ہے. دلیل کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو یوسف علیہ السلام تو سمجھ رہے تھے کہ اگر باپ نے بد دعا دے دی تو بس بیڑا گرک سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر مستر ہو، مظلوم ہو. تو اب یعقوب علیہ السلام مظلوم بھی تھے، مستر بھی تھے اس وقت. تو فرمایا مظلوم کی آنکھ جو ہے وہ عرش کو جو ہے نا چیر لیتی ہے. عرش جو ہے نا اس کے تب اس کی دعا کا اثر اتنی جلدی سے پہنچا کہ انسان اس کے متعلق سوچ نہیں سکتا. مستر اور مظلوم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر روزہ دار کی خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے. پھر والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے الی آخری. تو یوسف علیہ السلام نے خط لکھا جی، والد کے نام خط لکھا. اور کیا لکھا کہ عزیز مصر کی طرف سے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کے نام خط لکھا. کیا خط لکھا؟ فرمایا کہ آپ کا خط مجھے ملا، آپ کا نوازش نامہ مجھے ملا. میں نے خوب غور کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جو ہے نا اس کو پڑھا، کیونکہ پیغمبر وقت کا خط تھا. تو اظہار بھی فرما دے کہ میں نے خوب تسلی کے ساتھ اس خط کو پڑھا اور خوب انہماک کے ساتھ اس خط کو پڑھا. خوب یعنی وقت نکال کر اہتمام کے ساتھ اس خط کو پڑھا. تو یہ نا خط ایسے بس کیے اور جو ہے نا بس جل دی نہیں. فرمایا خوب اہتمام کے ساتھ میں نے اس خط کو پڑھا. آپ کے خط کو میں نے پڑھا. آپ کے آبا و اجداد، آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے چچا اور اب آپ کی مصیبت کا ذکر تفصیلا میں نے پڑھ لیا. ان پر جو کچھ بیتی اس کے متعلق بھی میں نے پڑھ لیا اور یہ آپ کے ذریعے سے مجھے اس کی معلومات مل گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مصائب پر صبر کرنے پر جو اجر ملا وہ بھی میں نے پڑھ لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے فتح مند فرمایا، فتح یابی ان کو نصیب فرما دی. تو میری بھی آپ سے یہ التجا ہے، یہ درخواست ہے، یہ عرض اور معروض ہے کہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر بھی یہ مصیبت آئی ہے. ایک بیٹا جدا ہو گیا، دوسرا جدا ہو گیا. میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ بالآخر آپ کو فتح مند فرما دے گا اور آپ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے. والسلام عزیز مصر. یعنی آپ صبر کریں جیسے آپ کے آبا و اجداد نے صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے صبر پر ان کو جو ہے نا سب کچھ عطا فرما دیا، مصیبت سے بھی نکال دیا، فتح مندی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، فتح یاب فرما دیا، سرخرو فرما دیا. اور آپ کو بھی جو ہے نا میں یہی التجا اور یہی عرض معروض کرتا ہوں. اور پھر قاصد سے کہا کہ فی الفور جتنا جلد ممکن ہو اس خط کو پیغمبر وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا دو تاکہ اس گرفت میں نہ ہو. نیچے نام تو نہیں لکھا ہوا تھا، بس عزیز مصر لکھا ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام کے پاس جب خط پہنچا، قاصد نے کہا جی کہ عزیز مصر کی طرف سے آپ کے نام خط آیا ہے. خط جب حوالے کر دیا تو خود بینائی مبارک تو کمزور ہو چکی تھی یا ختم ہو چکی تھی. تو اپنے پوتے کو بلایا، کہا بیٹا یہ عزیز مصر کا خط آیا ہے، یہ ذرا پڑھ کر سنا دو، یہ پڑھ کر سنا دو. تو انہوں نے خط جو ہے نا وہ پڑھا کہ جی عزیز مصر کی طرف سے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے نام.
اور یہی تفصیل بیان کر دی کہ میں نے آپ کے خط کو پڑھا، خوب غور سے پڑھا، خوب انہماک سے پڑھا، اور سارے حالات سے مجھے واقفیت ہوئی، آگاہی ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد پر مصیبتیں آئیں، پہ در پہ آئیں، سخت سخت مصیبت آئی، ایسی مصیبت شاید ہی کسی پر آئی ہو، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دے کر ان کو فتح فرما دیا، ساری دنیا کو ان کے سامنے سرنگو فرما دیا، اور اپنی مراد تک وہ پہنچ گئے۔ میں آپ کو بھی یہ عرض معروض کرتا ہوں کہ آپ بھی صبر سے کام لیں، انشاءاللہ آپ بھی اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ بس جیسے یہ خط پڑھا، یعقوب علیہ السلام رونے لگے، روتے رہے روتے رہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عزیز مصر کا خط نہیں ہے، بادشاہ ایسے کلام نہیں کر سکتا، غیر نبی نبی کو ایسی نصیحت نہیں کر سکتا، یہ ضرور یوسف ہے، یہ پیغمبرانہ کلام ہے، یہ یوسف ہی ہو سکتا ہے، عام آدمی پھر بادشاہ اس کے ایسا کلام کب ہو سکتا ہے؟ ایسا پرتاثیر، ایسا پرمغز، پرمانی اور صبر سے بھرا ہوا خط اور تلقین اور وعظ اور نصیحت، یہ سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر ہی پیغمبر کو ایسی نصیحت کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ یوسف ہے، یہ عزیز مصر نہیں ہے۔ اور بار بار اپنے پوتے کو فرماتے، بیٹا خط پڑھو خط پڑھو خط پڑھو، اور پڑھتے جاتے روتے جاتے۔ اور پھر فرمائے ایک اور خط لکھو، اپنی اولاد کے نام خط لکھوایا، پوتے سے لکھوایا یا اسی قاصد سے لکھوایا کہ ایک خط جو ہے نا لکھو میری طرف سے، میری اولاد کے نام خط لکھو۔ اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ بیٹو تمہیں میں یہ نصیحت اور تلقین کرتا ہوں، یہ واز کہہ رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ یہ بادشاہ بڑا رحم دل بادشاہ ہے، بڑا عادل بادشاہ ہے، بڑا نیکوکار بادشاہ ہے، اور جب تک یہ تمہیں اجازت نہ دے تم نے واپس نہیں لوٹنا، جب تک یہ تمہیں اپنے پاس رکھے وہاں رکے رہو، جلدی مت کرنا، بے صبری مت کرنا، جب تک یہ تمہیں رکھے، اعزاز کے ساتھ رکھے، جیسے بھی رکھے، تم نے وہاں سے نہیں آنا، جب وہ اجازت دے تو پھر آنا، یہ میری طرف سے تمہیں نصیحت ہے، میرا سلام بھی اس کو کہنا، اور یہ بات جو ہے نا اپنے پلے باندھ لینا، اور جلدی نہیں کرنی، لیکن اتنا ضرور تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہاں بھی قحط سالی ہے، یہاں قحط سالی ہے، اور پیچھے آپ کی آل اولاد بھی منتظر ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن نصیحت یہی ہے کہ جب تک بادشاہ نہ اجازت دے تم نے از خود اجازت نہیں طلب کرنی۔ تو بیٹوں کو یہ خط بھی پہنچ گیا، ان کو بھی اطمینان ہو گیا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، اور ادھر جو ہے یوسف علیہ السلام ایک عجیب جو ہے نا ہلچل تھی نا، ادھر اللہ کی طرف سے معمور ہے کہ اطلاع نہیں دینی، ادھر جذبات ہے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو بھائیوں نے کیا کہا؟ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ اس تصدق علینا کی 3 تفاسیر حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تصدق علینا،
عام فہم مانا، عام عرف کے لحاظ سے مانا کیا ہے، یہ مقصود نہیں تھا کہ ہمیں خیر خیرات دے دو، وتصدق علینا، ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے، ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کیجئے، یعنی کچھ رعایت بھی بر دیجئے۔ کیا مطلب کہ یہ کچھ ہم لائے ہیں، یہ چلے نہ چلے آپ غلہ دے دیں، وتصدق علینا، رعایت کر لیں، خاندان نبوت سے تعلق ہے، پھر اتنے دور سے آئے ہیں تو ذرا زیادہ دے دیں۔ جیسے عام انسان کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ریٹ کرتے ہیں کم کرو، زلمی خان کہتے ہیں اتنے، وہ کہتے ہیں اتنے اتنے اتنے، آخر میں کہتے ہیں یار کچھ رعایت تو کر لو نا، کچھ جو ہے نا تعلق کا پاس تو رکھ لو نا۔ یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود پھر وہ آخر میں 500، 1000، 2000، 3000 کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں دوں گا۔ تو یہ مقصود تھا کہ جی کچھ ہماری رعایت کر لیں، وتصدق علینا، کچھ احسان کر لیں، یعنی رعایت کر لیں، احسان کر لیں کہ یہ پیسے لگنے کے قابل نہیں ہیں، اس کے بدلے غلہ نہیں مل سکتا، لیکن وتصدق علینا، آپ اپنی طرف سے احسان کر لیں، رعایت کر لیں ہمارے ساتھ، یعنی کچھ ہماری دید کر لیں، کچھ خیال ہمارا رکھ لیں۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا یہ کہ کیا پیغمبر اور اس کی اولاد کے لیے صدقہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی صدقہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے؟ تو فرمایا کہ انبیاء پر تو صدقے کا لینا حرام ہے، لیکن یہ ان کی اولاد تھی، اور ان کی اولاد کے متعلق اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان کی نبوت ثابت نہیں ہے۔ ایک دو مفسرین نے ان کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر وقت سے ایسی باتوں کا صدور ناممکن ہے۔ جو کچھ ان سے ہوا توبہ اللہ نے قبول فرما دی، توبہ طائب ہو گئے، لیکن نبوت کے مقام تک نہیں پہنچے تھے۔ اس مقام پر وہ سرفراز، یعنی اس مقام پر اللہ نے ان کو سرفراز نہیں فرمایا۔ تو اگر یہ مراد دی جائے کہ جی صدقہ لینا جائز تھا، پیغمبر کے لیے تو نہیں تھا لیکن ان کے لیے جائز تھا، لہذا انہوں نے کہا وتصدق علینا، صدقہ لینا ان کے لیے جائز تھا، یا یہ مقصود ہے کہ یہ حکم خاص پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا جو اہل ہے ان کے لیے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے صدقہ لینا یہ حرام ہے۔ تو یہ حکم اس امت خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل کے ساتھ مخصوص ہے، اس سے پہلے جو ادیان گزر چکے ان میں صدقہ لینا جائز تھا۔ سمجھ گئے نا؟ تین قول ہو گئے، ایک یہ کہ صدقہ مراد نہیں تھا، خیرات نہیں تھی کہ جی ہمارے ساتھ رعایت کر لیں، احسان کر لیں، ویسے دے دیں، یہ مطلب تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ کیونکہ انبیاء کی اولاد تو تھے، خود نبی نہیں تھے، لہٰذا ان کے لیے جائز تھا۔ تیسری بات یہ کہ یہ امت محمدیہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہل کے ساتھ مخصوص ہے، اس سے پہلے جو ادیان گزر چکے اس میں صدقہ اور خیرات لیا جا سکتا تھا، پیغمبر کے لیے بھی جائز تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تین باتیں ہوگی۔ وتصدق علینا، اور پھر ان اللہ یجزی المتصدقین، یہ میں کہہ رہا تھا کہ کیسا فہم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آخر پیغمبر کے بھائی تھے اور پیغمبر کی اولاد تھی، چاہے جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اثرات تو رکھ لیتا ہے نا، نسبت کا اثر ہوتا ہے، قوم کا اثر ہوتا ہے، قبیلے کا اثر ہوتا ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک معنی میں بھول گیا، وتصدق علینا، ایک یہ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو رعایت کر اور غلہ خوب ہمیں دے دے۔ دوسرا کیا؟ وتصدق علینا، آپ ویسے بھی جو نا خیر خیرات تو کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کر دو، ہماری رعایت کر دو، ہمارے ساتھ احسان کر لو۔ وہ احسان کیا ہے؟ اس بھائی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، اس بھائی کو چھوڑ دو، باپ بہت پریشان ہے، اس کو جو ہے نا آپ چھوڑ دیں تو بس یہ بہت بڑا صدقہ ہے ہمارے لیے، بڑا احسان آپ کا، اس سے جو ہے نا بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوگا، اس بھائی کو جو ہے ہمارے ساتھ چھوڑ دیں۔ اور پھر ان اللہ یجزی المتصدقین، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس صدقے کا، اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا، ایسے نہیں کہا، بلکہ عمومی بات کر دی، عام مفہوم بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو ضرور بھی ضرور اجر اور ثواب دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عام جزا جو ہے صدقے کا وہ کافر اور مومن سب کو اللہ دیتا ہے، یعنی کسی نے اچھائی کی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی نامراد تو نہیں لوٹاتا نا، دنیا میں اس کو دے دیتے، آخرت میں اس کا ذخیرہ نہیں ہے۔
دنیا میں دیکھے کافر کیا کچھ کرتے ہیں، لگا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو دے دیتا ہے کہ چلو یہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ بدلہ تمہیں دے لگے۔ یہ کیوں کہا، تفصیل کیوں نہیں کی؟ اس وجہ سے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عزیز مصر مومن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہاں کی بادشاہی وہ کفر پر تھی، یعنی کفری ملت تھی، وہ شریعت یعقوبی سے وہ ناآشنا تھے، اس شریعت کو ماننے والے تھے ہی نہیں، مصری قانون الگ تھا، غیر شرعی قانون تھا۔ تو ان کا یہ خیال گزرا کہ جیسے قانون غیر شرعی ہے تو ایسے حاکم بھی غیر شرعی ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ تخصیص نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ جو ہے کہ تم اچھائی کرو گے تو اس اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان یعنی ان کو معلوم نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ عزیز مصر مومن ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر مومن مسلمان ہو تو پھر تو ظاہر فرما دیتے کہ اللہ تمہیں دے گا، لیکن چونکہ یہ چیز واضح نہیں تھی اور پوچھنا ممکن نہیں تھا، شک اور تردد میں تھے، تو فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین اجر اور جزا اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگرچہ تم مومن نہ بھی ہو، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر اور مومن سب کو نوازتا ہے۔ الرحمن، اس کی صفت رحمان عام ہے، کافر کے لیے بھی اور مومن کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، لیکن صفت رحیم وہ خاص ہے مومن کے ساتھ آخرت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں نا، رحمان اور رحیم، تو رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی ہیں، ذیرو ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، دہریہ ہے اور مرتد ہے، جو بھی ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، سب کو دے رہا ہے، عنایت فرما رہا ہے۔ لیکن الرحیم یہ مخصوص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی مومن کے ساتھ قیامت کے دن۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو عام جزا اللہ تعالیٰ سب کا ہر ایک کو دے دے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اور دوسرا یہ کہ سب کا جو ہے یہ رد البلا ہے، رد البلا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والی چیز وہ کیا ہے، صدقہ ہے۔ کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تھوڑا سا صدقہ کر لے، 10 روپے دے دے، 20 روپے دے دے، 100 روپے دے دے، 200 روپے دے دے، اپنی استطاعت کو دیکھ لیں، اس کے مطابق کسی کو کوئی چیز دے دے، جوڑا کسی کو دے دیا، جوتا لے کر دے دیا، مثلا کھجوریں کسی کو لے کر دے دی، آٹا لے کر دے دیا، پتی لے کر دے دی، چینی لے کر دے دی، اب یہ صدقہ ہے۔ اور ایک جو ہے نا نقد کسی کو 100-50 روپے یہ آپ نے دے دیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بلاؤں کو رد فرما دیتا ہے، بلائیں جو ہے نا اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور جو ہے نا یہ لمبا موضوع ہے، تو فرمایا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مہربانی کرنے والوں کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، یعنی جیسے تو ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اچھائی فرما دے گا۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اس کا بدلہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو انسان کو چاہیے بھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح طریقے سے دعا کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کیا کر رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، اس نے کہا اے اللہ مجھ پر صدقہ فرما، اے اللہ مجھ پر صدقہ کر۔ تو فرمایا دیکھو اللہ تصدق نہیں کرتا، تصدق تو وہ کرتا ہے جو ثواب کا طلبگار ہو۔ تم جو ہے نا دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے عطا فرما، مجھ پر مہربانی فرما، یہ مطلوب ہے۔ تو مقصود کیا تھا کہ آپ کی مراد اس سے شرعی صدقہ اور خیرات تھی، یہ جو شرعی صدقہ اور خیرات دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا، حکم بھی پورا ہو جائے گا اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے بادشاہ سے، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ بادشاہ کے ایمان کو انہیں علم نہیں تھا کہ آیا یہ مومن ہے بھی یا نہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کلام اختیار کیا کہ بادشاہ کا شکریہ بھی ادا ہو جائے، اس کے انعام کا یعنی اثر بھی اس پر ظاہر ہو جائے کہ دیکھو ہم تمہارے جو ہے نا احسان مند ہے کہ تو ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے، ہم بھی احسان کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ضرور بے ضرور احسان کا بدلہ چکاتا ہے، انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کر لی تو اب یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ برداشت نہ کر سکے، ان سے برداشت نہ ہو سکی، اور انہوں نے کیا فرمایا، بس جو ہے نا آنسو مبارک ٹپک پڑے اور پوشیدہ راز جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئے، اور کیا کہا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ اخی کیوں فرمایا، اخی پر تو تکلیف نہیں آئی، مطلب یہ تھا کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، میری تکلیف اس کی تکلیف، اس کی تکلیف میری تکلیف، جو علم میرے جدائی میں اس کو محسوس ہو وہ تمہیں تو نہیں ہوا، تم نے تو خود جو ہے نا مجھے گرایا ہے، لیکن میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے،
تو گویا تم نے ہم دونوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا. یعقوب علیہ السلام کو بھی تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن ہم دونوں ان کی تکلیف کا ذریعہ بن گئے. یعقوب علیہ السلام کو تکلیف ہماری وجہ سے پہنچی، میری وجہ سے، اور میری ہی وجہ سے بنیامین کو بھی تکلیف پہنچ گئی. تو گویا ہماری تکلیف ایک ہی ہے. جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا یہ مطلوب ہے. واقعی اذ انتم جاہلون، کب تم نے تکلیف ہمیں پہنچائی؟ جب تم جاہل تھے، جب تم نادان تھے، جب تم اپنے فعل سے ناواقف تھے، اس فعل کے اثر سے جو ہے تم ناواقف تھے، جب تم نوجوان تھے، جوانی کی مستی میں مبتلا تھے، جوانی کی جہالت میں مبتلا تھے. اس وقت تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا؟ جب یہ بات انہوں نے سنی تو حیران ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام کو ان کو ذلیل کرنا مقصود نہیں تھا، لاچار کرنا بھی مقصود نہیں تھا، اور ان کی ذلت زبان پر بھی لانی مقصود نہیں تھی. ایک بے جان حرکت تھی، برا سلوک تھا، صرف اس کی یاد دہانی کروا دی. اور یاد دہانی کس وجہ سے؟ تاکہ یہ توبہ طائب ہو جائے، ندامت ان کے اندر پیدا ہو جائے. ندامت مقصود تھی کہ یہ نادم ہو جائیں. ورنہ انسان تم جاہلون، خیر ہے، انسان ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تم سے بھی غلطی ہوئی، انسان تم جاہلون، تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے کہ یار واقعی ہم نے تو بہت بڑا ظلم کیا. اور بھائی نے پھر بھی اتنی نرمی اختیار کر لی کہ اذ انتم جاہلون کہہ دیا، کہ ہماری قصدن خطا کو اسے جہالت پر جو ہے مبنی فرما دیا. ورنہ انہوں نے آگے کہا نا ان کننا لخاطئین، کہ ہم ہی جو ہے نا خطاوار ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم خطاوار ہو، اذ انتم جاہلون. انہوں نے کہا ہم نے خطا کی ہے، قصدن ارادتن کی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں اذ انتم جاہلون. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے وہ آیت کیسی تھی جو آگے آئے گی، جب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اس کے بعد کچھ فرمایا نا، نہیں آگے کچھ اور ہے. ان زغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ ابا جان یہ جو ہے خواب کی تعبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، یہ ہوا یہ ہوا. اور جو ہے نا شیطان بڑا ظالم اور دشمن ہے، اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزاع ڈال دیا، شیطان کو درمیان میں واسطہ بنا دیا. ان کی غلطی نہیں ہے، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے. یعنی قدم قدم پر بھائیوں کی شرمندگی کو ختم فرمایا ہے. ان کو سبکی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، تذلیل محسوس نہ کریں، ذلت محسوس نہ کریں. تو اس وجہ سے فرمایا اذ انتم جاہلون، تمہیں وہ بے جا حرکت اپنی معلوم ہے، وہ جو تم نے برا سا سلوک کیا تھا، لیکن کیوں کیا تھا؟ تم جاہل تھے نا، نادان تھے نا، تمہیں سمجھ نہیں تھی نا، جوانی تھی نا، جوش غالب تھا، ہوش جو ہے نا وہ مغلوب تھا. اگر ہوش غالب ہوتا تو پھر ایسی حرکت تم نہ کرتے. یا اس وقت اپنے فعل کی برائی سے تم ناواقف تھے کہ یہ جو ہم فعل کر رہے ہیں کتنا برا فعل ہے، کتنا برا فعل ہے، اس کا نتیجہ کتنا سخت ہوگا، اس سے جو ہے نا تم بے خبر تھے. یعنی مقصود توبہ کی ترغیب تھی، بھائیوں پر مہربانی تھی، اس کا اظہار تھا. ڈانٹنا اور ملامت کرنا مقصود نہیں تھا. اگر ایسی بات ہوتی تو لا تثریب علیکم اليوم نہ فرماتے. صرف ان کو ترغیب دینی تھی کہ اب تو توبہ طائب ہو جاؤ نا، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. اللہ تصریب کہہ کر میں تمہیں معاف کر رہا ہوں تو گویا تمہیں توبے کی تلقین کر رہا ہوں. جب میں معاف کر رہا ہوں حقوق اور عباد میں سے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. آگے انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کرنا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما یا اللہ علیہ وسلم عمل کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی خاص اپنی معرفت اپنی محبت نصیب فرما اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے فیض الرحمن اللہ کو پہنچا دے درجات عالیہ ان کو نصیب فرما اور پر اللہ نورات کی بارش جملے اولیاء وہ مقام عطا فرما شان کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما حضرت کے فیوز و برکات دنیا میں عام اور تام فرما دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما خانقاہوں کا فیض اللہ دنیا میں عام فرما دے نہ ہر طرف یا اللہ اطراف اپنا پہ اللہ کی حاضر ہم سب کو اللہ کامل اخلاص و للہیت نصیب فرما جتنے بھی حضرت کے اللہ خلفان ہیں مجازین ہیں متبین ہیں متعلقین ہیں سب کو یا اللہ ذریعہ اور واسطہ بنا دے اللہ حضرت کی آنکھوں کو یا اللہ ہمارے غریب سے ٹھنڈا فرما دے ہم کے سرور و تمانیت کا سبب ہمیں بنا دے اللہ ان کی اللہ رسوائی سے اللہ تنظام سے کہ اللہ سبب ہمیں نہ بنا دے یا اللہ ان کے فیض و برکات ہم سب کو منتقل فرما دے اللہ پورے آفاق میں اللہ اس کو پھیلا دے اللہ ہم سب کو یا اللہ ذریعہ پر استعمال فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین